کہانیوں کی دنیا۔ کہانیوں کی دنیا میں آج جو کہانی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے سفید ساٹن۔ یہ کہانی ایک گھوڑے کی ہے۔ اس کی زندگی اس کی سوچ کے گرد گھومتی ہے۔ فرانس کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے۔ فرانس ایک بہت خوبصورت ملک ہے۔ یہاں کے لوگ بھی اتنے ہی خوبصورت ہیں۔ خوشبودار پھولوں کے باعث بھی یہ دنیا میں مشہور ہے۔ اس کی خوشبوئیں دنیا بھر میں اول درجے کی مانی جاتی ہیں۔ اور آئیفل ٹاور جو فرانس کے شہر پیرس میں واقع ہے، دنیا کا ایک 7ویں عجوبوں میں سے عجوبہ ہے۔ یہ کہانی سفید ساٹن اسی ملک فرانس کے ایک دیہات کی ہے۔ پیارے بچوں، ملک فرانس کے دارالخلافہ پیرس کے نواحی دیہات میں ایک ذمہ دار رہتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، ڈولی۔ وہ اپنے باپ کی اتنی لاڈلی تھی کہ اگر اشارہ بھی کرتی تو چاند تارے اس کی راہ میں بچھا دیے جاتے۔ اس کے باوجود بدتمیزی یا غرور اس میں نام کو نہ تھا۔ وہ بڑی سمجھدار اور باتمیز لڑکی تھی۔ ڈولی کو اس کے باپ نے ایک بگھی اس کی کسی سالگرہ پر تحفے میں دی تھی۔ یہ بگھی نہایت نفیس اور خوبصورت تھی، اور اس کا گھوڑا تو بس دیکھنے کے لائق تھا۔ تندرست ایسا کہ شیر کو بھی پچھاڑ دے، سفید اتنا کہ دودھ بھی اس کے سامنے میلا لگے، اور جلد ایسی چمکدار کہ اس پر ساٹن کا گمان ہو۔ ساٹن، آپ سوچیں گے بچوں ساٹن کیا ہوتی ہے؟ ساٹن ایک نرم سا کپڑا ہوتا ہے۔ اور بچوں جب یہ حسین سفید گھوڑا سرخ بگھی میں جوتا جاتا تو اس کا حسن اور بھی بڑھ جاتا۔ ڈولی صبح صبح جب اس بگھی پر بیٹھ کر سیر کے لیے نکلتی تو کتنے ہی لوگ اس کے حسین بگھی کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ اس وقت سفید گھوڑے کو احساس ہوتا کہ وہ دنیا کی حسین ترین مخلوق ہے۔ وہ اور اٹھلا کر چلنے لگتا۔ سورج کی کرنیں اس کے بدن کو چھوتی تو لگتا جیسے شعاعیں اس کے بدن سے پھوٹ رہی ہیں، اور لوگ بے اختیار کہہ اٹھتے کہ لگتا ہے یہ گھوڑا گوشت پوشت کا نہیں بلکہ سفید ساٹن کا بنا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کا نام ہی سفید ساٹن پڑ گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ لوگوں کی دلچسپی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی۔ لوگ کیونکہ اس کو دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے۔ وہ ایک عام سی چیز بن کر رہ گیا تھا۔ ڈولی کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر اپنی بگھی سرپٹ دوڑاتی رہتی، مگر کوئی اپنا کام نہ چھوڑتا۔ دن گزرتے گئے، ڈولی کو اپنے گھوڑے سے محبت بڑھتی گئی۔ وہ صبح شام استبل کا چکر لگا کر کھیتی دیکھتی کہ گھوڑے کی خدمت میں کوئی کمی تو نہیں، ملازم اس کی خوراک، آرام اور غسل میں کوئی کوتاہی تو نہیں برت رہے۔ سفید ساٹن اپنی مالکہ کی اتنی توجہ پہ مشغول ہونے کی بجائے اکڑ فوں اور غرور میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ اب جی چاہتا جب اس کا کسی ملازم پر دلتی جھاڑ دیتا، دانا کھانے کے بعد برتن کو ایک لات مار کر دور پھینکتا، اور زمیندار کے باقی گھوڑوں کو یوں حقارت سے دیکھتا جیسے وہ گھوڑے نہیں بلکہ زمین پر رینگتے ہوئے کیڑے ہوں، اور اگر غلطی سے کوئی گھوڑا اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو اسے کاٹنے سے بھی نہ چوکتا۔ اس کی حرکات سے تنگ آ کر اسے ایک علیحدہ کمرہ مہیا کر دیا گیا۔ اب وہ بہت خوش تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس جو بڑھ گیا تھا۔ صبح ایک دفعہ ڈولی کو سیر کروانے کے علاوہ اسے اور کوئی کام نہ تھا۔ البتہ کبھی کبھی شام کو ڈولی اس پر سواری کرتی تھی۔ اس وقت اس کی شوخیاں اور اٹکیلیاں دیکھنے کے قابل ہوتی۔ غرض یہ کہ اچھی خوراک، مالک کی محبت و شفقت اور آرام و آسائش کی بدولت ساٹن صحت اور حسن اس کا دن بدن نکھرتا جا رہا تھا، مگر شکر گزاری کی بجائے اس میں غرور اور بے نیازی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن عجیب بات ہوئی۔ صبح سویرے جب سفید ساٹن کی آنکھ کھلی اور وہ انگڑائی لے کر بیدار ہوا تو اچانک اس کی نظر اپنے استبل کے باہر کھڑی ایک نیلی سی چیز پر پڑی۔
सफ़ेद साटन की आंखें पूरी तरह खिल गईं, क्योंकि ये नीली सी चीज़ इतनी चमकदार थी कि इसकी अपनी जिल्द की चमक इसके सामने मध्यम पड़ जाए। वो अभी गौर ही कर रहा था कि ये क्या बला है। इसे डॉली और इसके अब्बू आते दिखाई दिए और इस बला पर नज़र पड़ते ही डॉली की आंखें चमक उठी। वो चिल्लाई, वाह क्या सरप्राइज़ है, एक कार! अब्बू आप कितने अच्छे हैं। अभी तो पेरिस में भी शायद चंद ही कारें होंगी, मगर आपने कार मुझे तोहफे में दे दी। फिर वो अपने अब्बू के गले में झूल रही थी। अब्बू हंसने लगे। डॉली भी कार की तरफ भागी, हर तरफ से घूम कर फिर इसे देखा, इसकी चमकीली सतह को छुआ और इश्तियाक भरी नजरों से अंदर झांकने लगी। बेटी इसमें बैठकर सैर को न जाओगी? जमींदार ने पूछा। अब्बू क्या आप इसे चला लेंगे? डॉली ने हैरत से पूछा। बेटी मैं सिर्फ कार ही नहीं लाया बल्कि शॉफर भी साथ लाया हूँ, वो हंसते हुए बोले। और एक खूबसूरत वर्दी वाले आदमी ने टोपी उतार कर डॉली को सलाम किया, फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। डॉली और इसके अब्बू अंदर बैठ गए और शॉफर ने अपनी सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। इंजन के शोर से सफ़ेद साटन का जी धड़क गया और वो घबरा कर एकदम पीछे हट गया। गाड़ी ने बिजली की तरह हरकत की और घूम कर गेट से बाहर निकल गई। डॉली का चेहरा मुसर्रत और जोश से सुर्ख हो रहा था। इसने एक मर्तबा फिर सफ़ेद साटन की तरफ मुंह करके भी न देखा, हालांकि सफ़ेद साटन अपनी गर्दन लंबी कर करके अस्तबल की खिड़की से बाहर झांक रहा था। ये क्या हुआ? गम और गुस्से के मारे सफ़ेद साटन के दिल में आंधियां सी चलने लगी। इतनी तौहीन, इतनी जिल्लत! डॉली मेरे सामने आई और मुझे आंख उठाकर भी न देखा। बस अब इसके घर में रहना फजूल है। इसने गुस्से से पांव पर टेखे नथनों से जैसे उसके धुआं सा निकलने लगा। इसने खाने के बर्तन को लात मार कर दूर फेंका और एक झटके से अपनी रस्सी तोड़वाई और गुस्से से बल खाता हुआ बाहर निकल गया। इत्तेफाक से किसी ने भी इसे ना निकलते हुए देखा। वो चलता गया बिल्कुल नाक की सीध में। रास्ते में खेत आए, बाग आए, मगर सफ़ेद साटन ने किसी की तरफ नज़र उठाकर ना देखा। वो चलता गया, बस चलता गया, यहाँ तक कि रास्ते में एक टीला आ गया। इसने परवाह ही नहीं की और उस पर भी चढ़ गया, यहाँ तक कि वो इसकी चोटी पर पहुँच गया और फिर दूसरी तरफ उतरने लगा। जब वो नीचे उतर रहा था तो इत्तेफाक से ठोकर लग गई। इसने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब न हुआ और नीचे की तरफ लुढ़कने लगा। टीले के नीचे एक तालाब था। सफ़ेद साटन गड़प से इसमें जा पड़ा। इसके गिरने से एक जोरदार आवाज़ पैदा हुई और तालाब में सोए हुए मेंढक घबराकर जाग गए और इतनी जोर से डराए कि वीराने में एक हंगामा बर्पा हो गया। सफ़ेद साटन को यूं महसूस हुआ कि जैसे मेंढकों को इसका आना सख्त नागवार गुजरा है और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, वापस जाओ, वापस जाओ, सफ़ेद साटन वापस जाओ। सफ़ेद साटन बुखला कर तालाब से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर ये क्या, वो जितना जोर लगाता था इसके पांव इतने ही कीचड़ में धंसते जाते थे, यहाँ तक कि वो रानों तक कीचड़ में डूब गया। दरअसल तालाब की तह में एक दलदल थी जिसने सफ़ेद साटन को बुरी तरह जकड़ लिया था। तंग आकर सफ़ेद साटन ने खुद को हालात पर छोड़ दिया और सीधा खड़ा हो गया। बेबसी के मारे इसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। दलदल बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसे नीचे को खींच रही थी। आधा दिन गुजरा, फिर रफ्ता रफ्ता बकाया आधा दिन भी गुजर गया। सूरज ने मुंह छुपा लिया, हर तरफ अंधेरे की स्याह चादर फैल गई। झींगर और मेंढक जाग उठे, शोर मचाने लगे। सफ़ेद साटन को यूं महसूस हो रहा था कि वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। फिर इसे ख्याल आया कि इसे घर से निकले पूरा दिन गुजर चुका है, क्या किसी को इसका ख्याल ना आया? क्या डॉली ने भी इसे तलाश करने की जहमत गवारा नहीं की? अगर वो इतना बेवकत और बेकार है तो फिर डूब मरना ही बेहतर है। कीचड़ से कमर तक ढांप चुका था और वो सवाए रोने के कुछ भी ना कर सकता था। ठंडक बढ़ती जा रही थी
اور تالاب کا پانی بھی یخ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک اندھیرے کی چادر کو ایک تیز روشنی نے چیرا۔ جھینگر اور مینڈک ڈر کر خاموش ہو گئے۔ سفید ساٹن کی آنکھیں چندھیاں گئیں اور پھر کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ رہا سفید ساٹن، یہ تو تالاب میں کھڑا ہے۔ ارے یہ تالاب نہیں، دلدل ہے۔ زمیندار صاحب کی آواز سفید ساٹن نے صاف پہچان لی۔ ہائے میرا سفید ساٹن! یہ ڈولی کی چیخ تھی۔ سفید ساٹن نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ سبھی سے پیار کرتے تھے، اپنی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ پھر رسی اور لکڑی کے تختے لائے گئے، انہیں کسی طرح خشکی سے تالاب تک بچھایا گیا اور اس کے پاس ایک مضبوط رسا اس طرح گھما کر پھینکا کہ وہ اس کی کمر میں بندھ گیا، جبکہ رسے کا دوسرا سرا اسی نیلی گاڑی سے باندھ دیا گیا جس کو ساٹن ناپسند کرتا تھا، اور ڈرائیور گاڑی کو آہستہ آہستہ پیچھے سرکانے لگا۔ دفتن سفید ساٹن کو احساس ہوا کہ اس کے پاؤں اوپر آ رہے ہیں، اور پھر ایک دم ہی وہ کیچڑ کی قید سے آزاد ہو کر تختے پر آ کھڑا ہوا، اور جب وہ باہر نکلا تو اس کا حسین جسم کیچڑ میں لت پت تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ کوئی حقیر مخلوق دکھائی دے رہا تھا، جبکہ چمچماتی ہوئی نیلی گاڑی بے حد خوبصورت اور بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ شرم کے مارے سفید ساٹن کی گردن اوپر نہ اٹھ رہی تھی۔ جس چیز کی نفرت میں وہ گھر سے نکلا تھا اسی نے اس کی جان بخش دی۔ گھر پہنچ کر سفید ساٹن کئی دنوں بیمار رہا اور پھر رفتہ رفتہ ٹھیک ہوا۔ اس کی صحت اور حسن لوٹ آیا، مگر اب وہ پہلے سا نہیں رہا تھا، بالکل بدل چکا تھا۔ ڈولی کا جب جی چاہتا بگی پر بیٹھتی اور جب موڈ ہوتا کار میں، لیکن سفید ساٹن کو غصہ نہ آتا۔ اب وہ کسی چیز سے نفرت کرتا تھا، نہ خود پر اسے غرور تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کارآمد ہیں، اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔